وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق اللہ العظیم. محترم و معزز سامعین، کچھ عرض کرنے سے قبل کچھ وعظ و نصیحت سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار سیدی ابرار و اخیار، ہم سب کے آقا دافع بلا شافع روز جزا کریم آقا کی بارگاہ میں لو لگا کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدسہ کہ جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کلا وعد اللہ الحسنى. یہ آیت کریمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی اور تمام صحابہ اس سے مراد ہیں، چاہے وہ ادنا صحابہ ہو یا فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو. جب اعلیٰ صحابہ داخل ہے تو ادنا بھی داخل ہیں، اور جب ادنا داخل ہے تو اعلیٰ بھی داخل ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب ادنا صحابہ کے بارے میں بھی یہ آیت کریمہ ہے تو اعلیٰ تو خود بخود اس میں داخل رہیں گے نا. اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ لے لیا، تمام صحابہ سے، جتنے بھی صحابہ ہیں تمام سے جنت کا اللہ نے وعدہ لے لیا. اب جو بھی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اور اہل بیت کی تعریف میں صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو گویا یہ اہل بیت کی بھی وہ تنقیص بیان کر رہا ہے، وہ اہل بیت کی بھی تنقیص کر رہا ہے، اہل بیت کی بھی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ اہل بیت سے حقیقی معنوں میں محبت وہی کرتے ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے وہ حقیقی معنوں میں اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتے. اب اس کی مثال حدیث مبارکہ میں ملتی ہے. میں اپنی گفتگو کے طرف آؤں اس سے قبل دو چند باتیں وضاحت کے طور پہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور غالباً 15ویں شب آنے والی ہے، تو شعبان المعظم کے تعلق سے بیان ہونا چاہیے، ہے نا. شعبان المعظم کے تعلق سے بیان ہونا چاہیے، اس رات کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، توبہ کے بارے میں بتانا چاہیے، استغفار کے بارے میں بتانا چاہیے، قبرستان میں جانے کے تعلق سے بتانا چاہیے. یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے بتا دوں کہ شعبان المعظم سے قبل
یا 15ویں شب مغرب بعد ایک پروگرام رکھا جائے گا اجمیری مسجد میں، سمجھ رہے ہیں؟ اجمیری مسجد میں ایک پروگرام رکھا جائے گا اور اس میں باضابطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شب برات کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ ہم آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، جو ضرورت ہے اس کو بیان کریں گے، جو ضرورت ہے اس کو آپ کے درمیان ضرور لائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ شب برات یعنی اس رات کو ہم عبادت کرتے ہیں جس کو ہم برات کی رات کہتے ہیں، تو اس رات کی فضیلت اسی رات میں بیان کی جائے تو ظاہر ہے کہ ذہن میں وہ باتیں تازہ رہیں گی اور زیادہ سے زیادہ ہم عمل کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ شب برات کے تعلق سے 15ویں شب یعنی منگل کا دن گزار کے مغرب بعد ایک پروگرام مغرب تا عشاء رکھا جائے گا مسجد میں، اور انشاءاللہ اس میں خود بیان کروں گا، آپ حضرات اس میں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اس میں شب برات کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے اور میں جو اتنی ساری کتابیں لے کر آیا ہوں، اصل میں آج کے دور کا یہ المیہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر جگہ پر رافضیوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ کھلے لفظوں میں یہ کہا جائے تو رافضیوں کی تعداد، شیعوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ اب حد یہاں تک ہوا کہ ہماری جو بھولی بھالی عوام اہل سنت ہے وہ بھی رافضیوں کے زد میں چلی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری بھولی بھالی عوام رافضیوں کے گود میں جا کر بیٹھ جا رہی ہے، رافضیوں کی محفل میں جا رہی ہے، اور باضابطہ وہ جاہل رافضی جس کو عبارت پڑھنے نہیں آتی ہو، ایسے رافضیوں کو بلا کر کے یہ دعویٰ کروایا جاتا ہے کہ ہم مناظر ہیں، ہم سے مناظرہ کرو، آؤ مولویوں کو بلاؤ، یعنی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی بھی گستاخی اور تمام علماء کی بھی گستاخی کی جا رہی ہے، تمام علماء کی بھی گستاخی کی جا رہی ہے اور صحابہ کی بھی گستاخی کی جا رہی ہے۔ اب وہ جاہل اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو عبارت صحیح سے پڑھنے نہیں آ رہا، مناظرے کا چیلنج مارتے پھر رہا ہے، مناظرے کا چیلنج مار رہا ہے۔ ایسے جاہل آ رہے ہیں ہماری محفلوں میں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ محفل بڑی اچھی محفل ہے، بڑی پیاری محفل ہے۔ جہاں پر صحابہ کی گستاخی کی جاتی ہو، جہاں پر اللہ والوں کی گستاخی کی جاتی ہو، وہ محفل اچھی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو لوگ اس محفل میں جاتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی محفل جہاں پر کسی کے بارے میں چاہے اہل بیت کی برائی بیان کی جاتی ہو، نازبیوں کی محفل ہو، خارجیوں کی محفل ہو، یا چاہے صحابہ کی گستاخی بیان کی جا رہی، رافضیوں کی محفل ہو، شیعیوں کی محفل ہو، کسی کی بھی محفل ہو، جہاں پر بھی صحابہ یا اہل بیت کے تعلق سے کوئی برائی بیان کی جا رہی، ان کی تنقیص کی جا رہی ہے، تو یقیناً وہ محفل جو ہے وہ رحمت والی محفل نہیں کہلائے گی بلکہ وہ لعنت والی محفل کہلائے گی، وہاں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب جو ہے کچھ لوگ ہر جگہ پر جا جا کر کے ایک الگ میسج دینا چاہ رہے ہیں، عوام اہل سنت کو شیعہ کی طرف یعنی رافضیوں کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خود بتائیں کیا آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ سب بولیے، زور سے بولیے، ڈرنے اڑنے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ سب سنی ہے نا۔ شروع سے ہمارے آباء و اجداد کس موقع پر قائم تھے؟ اہل سنت والجماعت پر تھے۔ مدرسہ غریب نواز ہماری نظر کے سامنے ہے، اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ حضرت علامہ غلام قادر ازدق علیہ رحمہ کون تھے؟ سنی تھے۔ ان کے والد کی ہسٹری نکالیے، سنی تھے۔ ہمارے دادا جان سنی تھے، والد محترم سنی تھے، ہمارے پردادا جان سنی تھے، اور جتنے بھی میرے پورے خاندان والے سب سنی تھے، غوث اعظم سے لے کر کے امام زین العابدین تک سب سنی تھے، حضرت علی تک سب سنی تھے۔ اب ان تمام سنیوں کے درمیان عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ سنی والا ہونا چاہیے۔ ہم کس عقیدے پر قائم رہیں گے؟ سنیوں کے عقیدے پر۔ اب اگر کوئی ہمارے عقیدے کے خلاف کام کرے گا اور صحابہ کی گستاخی کرے یا ایک نیا موقف گڑھ کے چلا جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ہم سنی کہیں گے یا سنی سے ہٹا ہوا کہیں گے؟ سنیت سے ہٹا ہوا ہوگا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، اب لوگ تو بہت کم ہیں ابھی یہاں پر،
میں اب یہاں سے مکمل طریقے سے کچھ دلائل و براہین کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بغور سنیں اس بات کو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کی محبت میں غلو کیے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی سے حد درجہ بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور یہ صرف ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس کی حدیث جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے حدیث پاک کوٹ کیا ہے، اس میں مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، 1380 نمبر میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے یہ ملے گا۔ میں ابھی حدیث پیش کر رہا ہوں، فضائل الصحابہ میں آپ کو مل جائے گا 1089 نمبر، سنن کبریٰ میں ملے گا 8434 نمبر، مستدرک حاکم میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو، اور اہل تشیع کی کتاب میں بھی ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں بھی آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ اور ابو محمد بن حسن الطوسی کی کتاب الامالی میں، اب الامالی میرے پاس وہ کتاب موجود نہیں تھی لیکن میں نے نیٹ سے نکال کے اس کا پرنٹ نکالا ہے، دیکھیے یہ امالی طوسی ہے، ٹھیک ہے، باضابطہ میں نے یہاں پر ہیڈ لائن ڈالا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہ کتاب کا پرنٹ ہے، کتاب کا، یہ کتاب کا نکالا ہوا پیج ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں موبائل سے دیکھا، تو موبائل میں وہ کتاب ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ موبائل سے دکھا رہے تو خود موبائل پڑھ دے رہے، لیکن یہ موبائل نہیں ہے، یہ باضابطہ نکالا ہوا ہے کتاب سے، ٹھیک ہے۔ امالی طوسی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم، اے علی ایک مثال تم میں عیسیٰ ابن مریم کی ہے، ایک مثال تم میں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ کیا ہے وہ مثال؟ احبہ قوم فافرطوا فی حبہ فہلکوا فیہ، کیا ہے کہ ایک قوم تم سے محبت کرے گی اور محبت میں افراط، فافرطوا کا مطلب محبت میں غلو کر جائے گی، افراط کر جائے گی، تو فہلکوا فیہ وہ ہلاک ہو جائے گی، وہ قوم جو محبت میں غلو کرے گی وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِي بُغْضِهِ فَهَلَكُوا فِيهِ، اور ایک قوم ایسی ہوگی جو آپ کے بغض میں حد سے تجاوز کرے گی، افراط کرے گی، حد درجہ بڑھ جائے گی آپ کے بغض میں، اور وہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔ وَاقْتَصَدَ فِيهِ قَوْمٌ فَنَجُوا، اور جو درمیان میں رہے گا، نہ غلو کرے گا اور نہ بغض رکھے گا، وہ فنجو، وہ نجات پا جائے گا۔ یہ امالی طوسی کی حدیث ہے، دیکھیے مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کی محبت میں غلو نہ کرے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ میں پیش کروں گا۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس پر اجماع ہے کہ محمد علی سے افضل ہیں، اسی طرح یہ بھی اجماع ہو چکا ہے کہ انبیاء غیر انبیاء سے افضل ہیں، لیکن صحابہ پر افضلیت کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ اس کا جواب نہیں رکھتے تھے، اور وہ جواب جو پیغمبروں کے بارے میں دیا ہے اس کا بھی باطل ہونا ظاہر ہے، کیونکہ شیعہ اس اجماع کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام راضی کہتے ہیں کہ اہل سنت نے اجماع کر لیا تو تنہا ان کا اجماع کیا وقعت رکھتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں تمام امت نے اجماع کر لیا تو یہ تسلیم نہیں، کیونکہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور انہوں نے دیکھیے کیا کہہ رہا، زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر یعنی حضرت علی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل حضرت علی ہیں۔ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں یہ بہار الانوار میں یہ باتیں لکھی ہے کہ زیادہ تر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ یہ انبیاء سے افضل ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ کیا یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ کیا یہ سنیوں کا عقیدہ ہے؟ نہیں ہے سنیوں کا عقیدہ کہ تمام انبیاء
سے حضرت علی افضل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ اب ایک بات ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت علی کی محبت میں غلو کریں گے، اور اس طرح غلو کریں گے کہ ان کو خدا تک مان لیں گے، اس طرح غلو کریں گے کہ ان کو خدا تک مان لیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح نہج البلاغہ ایک معتبر کتاب ہے، ہر کوئی مانتے ہیں، اہل تشیع مانتے ہیں اس کو، جتنے اہل تشیع سب مانتے ہیں، اور اہل سنت بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نہج البلاغہ حضرت علی کا خطبہ ایک نمبر 125 ہے، اس میں ہے یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگاوے گی اور میرے مرتبے میں کمی، اور ایک تو وہ ہے جو محبت میں غلو کرے گی، ٹھیک ہے، اور ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگائے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کو جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ ایک وہ جو حد سے زیادہ چاہنے والے ہوں گے اور محبت میں غلو کریں گے، اور ایک وہ جو حضرت علی سے بغض عناد رکھیں گے اور وہ کیا ہوں گے، وہ بھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ نہج البلاغہ میں یہ چیزیں موجود ہے۔ اور آپ کو میں فتح الباری کے تعلق سے، فتح الباری کے مقدمہ میں امام حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ میں اہل تشیع کے بارے میں بتایا ہے کہ اہل تشیع ہیں کون، کس کو اہل تشیع کہا جاتا ہے، رافضی کس کو کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی ایک دو حدیث پاک میں آپ کے درمیان پیش کر دوں، اب بتاؤں کہ ہم اہل سنت ہیں یا شیعہ ہیں۔ ہم تو اہل سنت ہیں نا، اب جو اس عقیدے پر قائم رہے وہ کون ہے، شیعہ ہے باضابطہ طور پہ۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے الحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت ہے، اور جو بھی اہل سنت والجماعت ہوگا وہ اہل سنت والجماعت کے موقف پر قائم رہے گا، اور جو شیعہ ہوگا وہ شیعوں کے عقیدے پر قائم رہے گا۔ اہل سنت کا والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ اب دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کو ہم شیخین کہتے ہیں، یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق۔ اب جو بھی حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق پر بڑھاتا ہے وہ گویا فراڈ کر رہا ہے، وہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف کر رہا ہے کام، وہ جمہور کے عقیدے کے خلاف، تمام امت کے عقیدے کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، تمام امت کے عقیدے کے خلاف۔ تمام امت 1400 سال کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے، تمام صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین سب اس بات کو مانتے ہیں۔ اور اعلام النبلہ میں امام ذاہبی نے بھی اس کو فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ والخطب فی ذلک یسیر، حضرت عثمان کے بارے میں بتایا کہ جمہور امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی، حضرت عثمان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان جو حضرت علی سے افضل ہیں، حضرت عثمان کے تعلق سے۔ لیکن والخطب فی ذلک یسیر، فرمایا یہ تو تھوڑی شیخین کے مقابلے میں ہلکی بات ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ شیخین کے مقابلے میں یہ تو ہلکی بات ہے، لیکن والافضل منہما، لیکن جب بات آئے گی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی تو فرمایا بلا شک ابو بکر و عمر من خالف فی ذلک شیعی جلد، فرمایا کہ بلا شک و شبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے یہ تمام صحابہ سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور فرمایا جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا، شیعہ کون ہے؟ من خالف فی ذا فہو شیعی، فرمایا جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ شیعہ ہے۔ یہ اعلام النبلہ میں یہ حدیث پاک اور یہ عقیدہ موجود ہے، کئی حدیثوں کو کوٹ کیا اور باقی عقیدہ کو بھی کوٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ عقیدہ موجود ہے کہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ شیعہ ہے۔ اور ومن ابغض الشیخین واعتقد صحت امامتها فهو رافضی مقیت، فرمایا کہ جو شیخین سے بغض رکھتا ہے اور ان کے امامت کو صحیح مان رہا ہے، لیکن شیخین سے بغض رکھ رہا ہے، امامت کو صحیح مان رہا ہے لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے تو وہ رافضی مقیت، وہ رافضی مقیت ہے۔
وہ کیا ہے؟ رافضی مقیت ہے۔ اور فرمایا ومن سبہما واعتقد انہما لیسا بامامی ہدا فہو من غلاة الرافضہ، اور فرمایا کہ ان دونوں کو اگر گالی دینے والا ہو، یعنی گالی گلوچ کر رہا ہو، سب و ستم کر رہا ہو، اور ان کی امامت کو حق پر نہیں مان رہا، فہو من غلاة الرافضہ، وہ متشدد، وہ ایسا رافضی ہے جو متشدد قسم کا رافضی ہے، گل کرنے والا رافضی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی کو فضیلت دے تو وہ کیسا رافضی ہے؟ متشدد قسم کا رافضی ہے، رافضی غلات ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک عقیدہ اہل سنت کا بتا رہا ہوں، اور رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہیں یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ بتاؤ حضرت علی کو جو انبیاء سے افضل مانے گا، اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پر بھی میرے پاس حوالہ میں ابھی پیش کر دوں گا۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت علی کی محبت میں غلو کر جائیں گے۔ اس کا ایک حوالہ السنہ میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ میری محبت میں افراط کے سبب جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ مجھ سے زیادہ بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ دیکھیے السنہ کی عبارت میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ نہج البلاغہ السنہ سے آپ نے یہ چیز دیکھا، اس کے بعد اعلام النبلاء سے یہ چیز آپ نے سن لیا، یہ عقیدہ اور نظریہ۔ اس کے بعد میں آپ کو کئی حوالے اس کے تعلق سے پیش کرتا ہوں کہ جو انبیاء کے سے زیادہ غیر انبیاء کو مانے افضل، یعنی حضرت علی کو انبیاء سے زیادہ افضل مانتا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت علی کو، پھر سے سنیں، حضرت علی کو انبیاء سے جو افضل مانتا ہو وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کس کو؟ حضرت علی کو، یا کسی بھی صحابہ کو، کسی بھی صحابہ کو۔ علی اس لیے بول رہا ہوں کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ، اس لیے رافضیوں کی تردید میں یہ بات میں کر رہا ہوں۔ اب کسی بھی صحابہ، اب یہاں پر دیکھیں میں ایک عقیدہ آپ کو پیش کرتا ہوں، وقت بہت کم رہتا ہے لیکن میں پھر بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس کم وقت میں، کچھ پریشانی۔ دیکھیں سنیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ خلافت شیخین کا انکار، جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات آپ کو میں پیش کرتا ہوں، غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ یہ اسلامی عقائد و مسائل ہے، اس میں کئی علماء اہل سنت والجماعت کے تقریضات موجود ہیں، اور اس میں کوٹ کیا گیا حوالے کے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہے غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام مخلوق سے، یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی اللہ جس کو ہم بولتے ہیں، کتنا ہی بڑا مرتبہ والا ہو، ولی اللہ کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کتنا ہی بڑا مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کافر ہے۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو انبیاء سے افضل ہے، اور باضابطہ کچھ رافضیوں نے، میں یہاں پر ایک کھل کے بولنا چاہ رہا ہوں ایک بات، باضابطہ کچھ رافضیوں نے کچھ بھولے بھالے مسلمان کو، اور کچھ بھٹکے ہوئے رافضی کے چکر میں آ کر کے کچھ بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہوئے، اور باضابطہ ان رافضیوں نے اس کی تصدیق لی کہ بتاؤ، یہ جملہ تھا اس کا، بتاؤ مولا کون ہے؟ علی مولا ہے۔ اب اتنا وقت رہا تو میں من کنت مولا کی بھی تشریح کروں گا، میں بہت سارا موڈ بنا کر آیا ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں یہ پورا نہیں ہوتا،
لیکن وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں تو میں عرض ضرور کروں گا جو میں نے گرفت کی ہے ان رافضیوں کی۔ کچھ رافضیوں نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب اس پر تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ حضرت علی ابو بکر کے مولا، حضرت علی عثمان کے مولا، حضرت علی تمام صحابہ کے مولا۔ اب اس کے بعد کہا کہ حضرت علی آدم کے مولا، حضرت علی شیش کے مولا، یعنی تمام انبیاء کے مولا۔ اب اس کے بعد یہ عقیدہ دیا ہے کہ بولو مولا افضل ہوتا ہے یا مولا ہی افضل ہوتا ہے، یہ عقیدہ دیا ان رافضیوں نے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا معاذ اللہ رب العالمین کہ جو مولا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو مولا ہی ہوتا ہے یعنی جو مولا علی کو ماننے والا ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا۔ اب کیا کیا کہ کہا کہ حضرت علی آدم کے بھی مولا، اس کے بعد یہ عقیدہ دے دیا کہ حضرت علی جو ہے یہ آدم سے بھی افضل ہیں، اور یہ اب سب ہمارے بھولے بھالے مسلمان واہ 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 سبحان اللہ کیے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے کا ایمان ختم ہوا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں ان کو توبہ کرنا چاہیے اعلانیہ جو اس طرح کی محفل میں گئے تھے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس طرح سے عقیدہ کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اب لوگ وہ غلط باتیں کرتے جا رہا ہے اور لوگ باضابطہ سرا رہے واہ 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 واہ، نوٹ کی برسات ہو رہی ہے۔ ایسے جاہل کو بلا کر کے اور ایسے رافضیوں کو بلا کر کے عقیدہ اہل سنت پر یہ حملہ کروانے کی کوشش کی جا رہی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ، اہل سنت والجماعت کے علماء کیا ابھی ختم ہو گئے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ قیامت اس وقت آئے گی جب اہل سنت والجماعت کے علماء ختم ہو جائیں گے۔ جب تک اہل سنت والجماعت کے علماء باقی رہیں گے قیامت نہیں آ سکتی۔ اب ان کے علمی لیاقت کا اگر پتہ لگانا ہو، علمی لیاقت کا پتہ لگانا ہو، تو اب میں آپ کو ان کی علمی لیاقت بتاتا ہوں۔ ان کی علمی لیاقت کیا ہے؟ وہ حدیث پاک میں کس طرح سے فراڈ کر کے جا رہے ہیں، فراڈ کر کے۔ اب اگر آپ صحیح ماتھوں کی نگاہوں سے میری بات کو سنیں گے اور کتاب دیکھیں گے، انہوں نے یہ فراڈ کیا اور کتنا زبردست عوام کو گمراہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے وہ حدیث پاک صرف جو مناظر ہوگا وہ صرف مشکات شریف لے کر آئے گا کیا؟ مناظر صرف مشکات شریف لے کر آتا ہے کہ مناظر بخاری مسلم ترمذی سب لے کر آئے گا؟ بخاری اور مسلم ترمذی سب کچھ لے کر آئے گا نا، سیاہ ستہ کی پوری کتابیں ہوں گی، اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ ہوں گی، صرف مشکات اور بھی مترجم۔ ارے بھائی تم عالم ہو تو تم کو ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ خود سے ترجمہ کرو، خود سے ترجمہ کرو۔ تم کو ترجمہ والی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم مترجم لے کر آئے، کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد جھوٹ دیکھیں کیا کہا اس نے۔ پہلے تو سب سے پہلے اس رافضیوں نے کیا کہا؟ دیکھو یہ کتاب الفتن ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ آپ بتائیں فتنہ ہوتا ہے یا فتنہ ہوتا ہے؟ کبھی فتن سنا ہے آپ نے لفظ؟ اب دیکھیں اس کی علمی لیاقت، ویڈیو موجود ہے میں دکھا دوں گا بھائی۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا سب دیکھو بھائی، کیا لکھا ہوا؟ کتاب الفتن۔ فا پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ فتن ہوتا ہے، فتن نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ بولے زور سے، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ فتن، فتن نہیں ہوتا۔ یہ تو مشکات کی مثال ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ کو ترمذی شریف سے بھی ایک دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ترمذی شریف ہے، سیاہ ستہ ہے، لوگ کہتے ہیں سیاہ ستہ کو مانیں گے۔ سیاہ ستہ میں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ کتاب الفتن۔ کیا لکھا ہے؟ فا پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ فا پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ اب جاہل کیا پڑھ رہا تھا؟ کتاب الفتن۔ اب آپ غور سے بتائیے، اگر کوئی 10 کا بچہ ہو اور اس کو ABCD نہ آتی ہو تو آپ اس کو کہیں گے یہ PhD ہولڈر ہے یا 10 کا بچہ ہے؟ اب اس کو یہ کہیں گے بابو جا کر پہلے نرسری LKG UKG پڑھ لو۔ تو جو عالم ہوگا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو عالم ہوگا وہ اتنی بڑی غلطی تو نہیں کر سکتا، اتنی بڑی غلطی تو کبھی زندگی میں۔ بھائی کتاب کا نام جس کو صحیح فتنہ اور فتنہ میں جس کو تمیز نہیں، وہ عالم کیسے ہوگا؟ وہ اتنی بڑی غلطی تو کرے گا۔ ہاں عبارت میں غلطی کہیں ہو گئی، غلطی سے تو مان سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطی کوئی ایک عالم مناظرے کا چیلنج کر رہا بندہ۔ میں ان رافضیوں سے کہتا ہوں اس مسجد میں کھڑے ہو کر، تمام علماء رہیں گے ساتھ، میں اکیلے ان رافضیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو آئے تھے۔ اگر دم ہے تو ان رافضیوں کو بلاؤ، ان رافضیوں کو بلاؤ۔ یہ علی کا بیٹا
یہ علی کلال اکیلا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اتنی بڑی بات تو چھوڑو, یہ تو بڑی بات ہے, صرف عبارت میرے سامنے وہ ایک پڑھ کے دکھا دے گا عربی تب میں مان جاؤں گا. یہ تو بڑی بات کر رہے ہو نا کہ حدیث دکھا رہے ہو, تم عبارت صحیح نا. اس کے بعد کتاب الفتن پڑھا, اس کے بعد دیکھو کیا پڑھا, کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے. کیا حدیث پڑھا اس نے, کیا حدیث پڑھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ حدیث اس نے پڑھا کہ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا, اس طرح کی حدیث اہل بیت کی فضیلت کے تعلق سے ہے. اہل بیت کے فضیلت کے تعلق سے اس نے حدیث پاک پڑھی ہے اور کہہ رہا کہ کتاب الفتن مشکات میں ہے. اب اس کا جھوٹ دیکھیں کہ مشکات میں یہ حدیث کہیں پر نہیں ہے, لے جاؤ مشکات, اور ہم دکھا دے رہے ہیں مشکات شریف. کتاب الفتن میں یہ حدیث کہیں پر نہیں ہے. یہ حدیث کتاب الفتن ہے نا, فتن جو ہے نا اس میں فتنہ وغیرہ کا بیان ہے, یعنی قیامت کے تعلق سے جو فتنے اٹھیں گے اس کے تعلق سے اس میں بیان ہے. اس میں مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے یہ نہیں جو وہ فضائل اہل بیت کی حدیث کتاب الفتن میں پڑھ کے سنا رہا تھا. مطلب وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو بیوقوف سمجھ رہا تھا, اور یہاں کے علماء کو وہ سمجھ رہا تھا کہ جاہل مطلق ہے, کچھ نہیں کریں گے, بس ہم کسی طرح ڈینگے مار کے نکل جائیں. اور ڈینگے مار کر گیا ہے, وہ ڈینگے مار کر گیا ہے, اور ہمارے بولی بالے عوام پیسہ لٹا رہے. واہ کتنی اچھی صلاحیت ہے, دو ٹو کتاب لے کے بیٹھ جانے سے صلاحیت مند کوئی نہیں ہو جاتا ہے. دو ٹو کتاب. اب دیکھیں اس میں جو ہے فتنے کی حدیث ہے, فتنے کے تعلق سے, یعنی کہ قرب قیامت میں کیا کیا فتنے اٹھیں گے اس کے تعلق سے بھی ہے. اسی میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے, انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین, مجھے خوف ہے اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں سے. یعنی وہ حدیث پاک کتاب الفتن کی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا وہ کتاب الفتن میں وہ حدیث ہے ہی نہیں, اور وہ کتاب الفتن بول کے پیش کر رہا وہ حدیث پاک. اب دیکھیں کتاب الفتن میں فتنوں کے بارے میں حدیث ہے, وہ حدیث پاک نہیں ہے. اب اس نے کیا پیش کیا کہ یہ فتن میں حدیث ہے, دیکھو اب پڑھ دیا. اب ہماری بولے ارے واہ 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 نعرہ لگنے شروع ہو گئے. اب جو ہے اس میں حدیث پاک ایک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی پاک نے کیا فرمایا, میں اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں کا خوف کرتا ہوں, میں اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں. یہ کتاب الفتن میں حدیث ہے. یعنی علماء جو ہے پڑھ کے حدیث بتاتے ہیں یہ گمراہ پیشوا یہی لوگ ہیں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں, یہی رافضی خارجی, یہی جعلی لوگ جو پیشوا بنے ہوئے ہیں, یہی جعلی لوگ ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر گمراہ پیشواؤں کا خوف کرتا ہوں. یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے. تو آج ایسے ہی لوگوں سے خوف ہے اہل سنت کو, جو اہل سنت کا عقیدہ لوٹ کر جا رہے ہیں, اہل سنت کا عقیدہ خراب کر کے جا رہے ہیں. اچھا جو حدیث پاک اس نے پیش کیا ہے وہ حدیث پاک جانتے ہیں مشکات میں ہے ہی نہیں. اچھا مشکات میں کیا ہے, میں مشکات میں دکھا دے رہا ہوں. کتاب الفتن میں تو وہ حدیث ہے ہی نہیں جو اس نے پیش کر کے وہ گیا ہے بندہ, وہ حدیث مشکات شریف میں ہے, لیکن اس کے متن کے الفاظ وہ نہیں ہے جو اس نے پیش کیا ہے. متن کے الفاظ ترمذی شریف میں میں آپ کو پیش کروں گا. دیکھیں یہ عربی نسخہ ہے. کیا ہے عربی نسخہ, یہ مشکات شریف ہے. کیا ہے مشکات شریف ہے. اس میں جو ہے متن دوسرا ہے. برا بن عازب سے روایت ہے کہ غدیر خم کے موقع پر دیکھیے, الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا فقال الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه قالوا بلا قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والی من والاه وعاد من عاداه. اب یہ حدیث پاک ہے دوسرے متن کے ساتھ, اور وہ جو پیش کر رہا وہ پورے مشکات میں کہیں نہیں ہے. پورے مشکات میں وہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں جو مشکات کا نام لے کر گیا. پھر وہ حدیث پاک ہے کہاں, تو وہ حدیث پاک سنن ترمذی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ترمذی شریف ہے, سیاہ ستہ ہے. ترمذی شریف میں وہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ حدیث پاک ہے کیا, وہ حدیث پاک یہاں پر موجود ہے. حدثنا علی بن منذر, میں سند کو چھوڑتا ہوں. انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر. یہ لفظ اس نے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہاں سے پڑھا ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض. یہ حدیث پاک پڑھا, بیچ میں چھوڑا بھی ہے. خیر, تو یہ حدیث کہاں ہے, ترمذی میں ہے. کہاں ہے, یہ کون سی کتاب ہے, کیا لکھا ہوا ہے, ترمذی. دیکھیے کہاں ہے, ترمذی میں ہے. اب وہ کیا اس نے کیا کہا کہ یہ حدیث
مشکات میں، اور پورے مشکات میں وہ حدیث کہیں نہیں موجود ہے۔ اچھا وہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہ حدیث پاک کہاں آئی ہے؟ مسلم شریف میں، شاید کہ مسلم شریف میں، جو بخاری ہے یہ حدیث پاک ایک مسلم میں بھی روایت کی گئی ہے، میں اس میں ٹک لگا کر رکھا تھا، شاید لائبریری سے آئی نہیں ہے وہ کتاب، تو وہ مسلم میں بھی ہے۔ بہرحال آپ نے یہ سن لیا، یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ اپنے منہ سے بولے نا، یہ فراڈ ہے کہ نہیں؟ بھوری بھالی عوام کو بیٹھا کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ دیکھو مشکات شریف میں کتاب الفتن میں ہے، وہ حدیث مشکات میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث غلط سلط پڑھنا، کتاب الفتن کو کتاب الفتن پڑھنا، یہ جہالت کی علامت ہے یا نہیں؟ کوئی عالم اتنی بڑی غلطی کرے گا جی، اس کو نحو صرف کا بنیادی قاعدہ بھی نہیں معلوم ہے، اس کو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب بھی نہیں معلوم ہے، اس کو کرم یکرم تکریما فهو مکرم وکرم یکرم تکریما فذاک مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم بھی نہیں معلوم ہے۔ ارے فعل ماضی اس کو نہیں معلوم ہے، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، وہ عالم کیسے ہوگا جس کو ایک گردان بھی نہیں معلوم ہے؟ جس کو ایک گردان بھی نہیں، وہ عالم کیسے ہوگا؟ اب وہ دعویٰ کر کے گیا مناظرہ کرو، تو میں تو چیلنج کرتا ہوں، اس کے مناظرہ کا جواب دیتا ہوں، وہ آ جائے خلی رافضی ایک مرتبہ، اور اس کی ہمت ہے تو بیٹھا ہے، اور پورے رافضی اور نیم رافضیوں سے میرا یہ چیلنج ہے، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں بھی علی کا اولاد ہوں، اب علی کی حقیقی اولاد ہوں، سمجھ رہے نا، علی کی اولاد ہوں، علی کی نسل والا ہوں، امام حسین کی اولاد ہوں، اور حقیقت میں علی والے ہم ہی ہیں۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں یہ چوتھے نمبر پہ ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ۔ اور صرف یہ تو اہل سنت کا عقیدہ کب سے ہے؟ کب سے؟ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے۔ کس کا ہے؟ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک حدیث پاک آپ کو بتا دوں، بخاری شریف ہے، کیا ہے؟ بخاری شریف، اچھے اچھے کو بخار آتی ہے پڑھنے میں، اور ایسے رافضیوں کو تو بڑھیا سے یہ عربی نسخہ ہے سیاستہ جس کو ہم بولتے ہیں، کیا ہے؟ وہ رافضی اس کو پڑھ کر بتا دے، وہ تو چھوڑے، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ بخاری پڑھنا، میں کہتا ہوں کہ تم بنیادی الف با صحیح سے مخرج کے ساتھ پڑھ کے بتا دو میرے سامنے، الحمدللہ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھ دو تو میں مان جاؤں گا، بخاری پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ ان رافضیوں نے کیا لوگوں کو گمراہ کر کے وہ رافضی گئے اور قرآن کا غلط ترجمہ غلط مفہوم بیان کر کے گئے ہیں۔ وہ رافضی ہمارے بھولے بھالے عوام سمجھ رہے تھے ہم بہت زبردست بیان کریں، پورا اچھل رہا، تو اس کا کاٹ ہی نہیں ہے، واہ واہ۔ ارے بھیا تم ابھی مولویوں کو پہچانے نہیں ہو، بار بار مولویوں کی توہین کر رہا، اس نے مولویوں سے غلط مولوی مراد لے لیا ہوگا، بدعقیدہ مولوی مراد لیا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہزاری باغ چشتی محلہ میں ایک مولوی اور بھی رہتا ہے جو علی کی اولاد میں سے ہے، سمجھ رہے ہیں، آل نبی اولاد علی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا، وہ سمجھ رہا تھا وہ بدعقیدہ مولوی ہوگا، کیا جواب دے گا؟ لیکن میں بتا رہا ہوں وہ جاہل تھا، اور میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آ جائے میرے سامنے ایک عبارت پڑھے، 1,00,000 روپیہ دوں گا، نہیں پڑھ پائے گا، مجھ کو معلوم ہے نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اب دیکھیں عقیدہ کیا ہے سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو اب سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور صحابی رسول جتنے بھی تھے سب تو سنی تھے نا، جتنے تابعی تھے سب سنی تھے، تبع تابعین سب سنی تھے۔ اب دیکھیے یہ حدیث پاک ہے، محمد بن حنفیہ نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ حضرت علی سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ سوال پیدا تو کیا پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر سب سے افضل کون ہے؟ کیا پوچھا؟ ارے کہے نا بھائی، کیا پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ حضرت علی سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے فرمایا قال ابو بکر۔ کیا جواب دیا حضرت علی نے؟ کیا جواب دیا؟ کون جواب دے رہا ہے؟ یہ بولو نا، کون جواب دے رہا؟ اچھا کس میں ہے یہ؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ بخاری لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، بخاری، جس کو اچھے کو بخار آتی ہے، پڑھ کے بخار آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ اچھا پھر فرمایا قلت ثم من، پھر میں نے کہا پھر کون؟ کیا فرمایا؟ قال
सुम्मा उमर, फरमाया फिर उमर। ये कौन सी है? बुखारी है। ये कौल मौजूद है बुखारी में और हजरत अली खुद फरमा रहे हैं, हजरत अली खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे अफजल अबू बकर हैं, नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं। तुम अली को मानते हो, अली के कौल से इनकार करते हो। तो फिर मैंने पहले हदीस पाक पेश किया ना कि कुछ लोग मोहब्बत में गुलू करेंगे और वो हक पे नहीं होंगे, वो हिलाकत बर्बादी में होंगे। यही लोग है शिया रावजी, जो हजरत अली की मोहब्बत में हद से गुलू करते हैं। और ये जो नासबी हैं, जो नासबी हैं, वो हजरत अली को बुरा भला कहते हैं और गाली देते हैं। तो दोनों हक पर नहीं है। अब आप खुद गौर करो कि मुअतदिल कौन है, मुअतदिल कौन है, तो पता चलेगा अहले सुन्नत वल जमात, जो हजरत अली की फजीलत भी डंके की चोट पर बयान करता है। हमको हजरत अली से बुग़्ज़ है ही नहीं, हम तो अली की औलाद और तमाम अहले सुन्नत वल जमात हजरत अली को मानती है, हजरत अली से मोहब्बत करती है, हजरत अली से बुग़्ज़ ही नहीं। लेकिन तुम हजरत अली की मोहब्बत में गुलू करोगे तो तुम हिलाकत में जाने वाले हो, तो तुम्हारा तो रद्द किया ही जाएगा और तुम्हारा ठिकाना तो जहन्नम है ही है, जो अंबिया को अब से भी अफजल हजरत अली को मानते हो। तो अली से हमको बुग़्ज़ नहीं, हम तो अली ही वाले हैं। हम कौन है? अली ही वाले हैं। लेकिन जैसा नबी ने मानने को कहा वैसा हम मानते हैं, जैसा नबी ने मानने को कहा वैसा ही हम मानते हैं। ये तो बुखारी शरीफ है। अब देखिए एक दो हदीस पाक में और पेश कर देता हूँ, उसके बाद वक्त बहुत कम होता है। देखिए वक्त हो चुका, वरना मैं मन कुंतु मौला फालिजुन मौला के ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू ज़रूर करता, लेकिन अफसोस की बात है कि वक्त हो जाता है। अब क्या होता है कि ज़ोहर असर में भी कुछ लोग अगर होते हैं, अगर 1 मिनट कभी लेट हो जाता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, पीछे मुड़ मुड़ के इमाम साहब आए कि नहीं, पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे तुम बैठो खामोश, इमाम को ताख़ीर नहीं हो सकती है क्या? 1-2 मिनट हो सकती है। मैं तो फजूल, मुझसे ताख़ीर बई वजह होती है कि मैं लाइब्रेरी में कभी कभी पढ़ते रहता हूँ, पढ़ते पढ़ते कुछ अहम मौजू आ जाता है तो थोड़ी मैं सोचता हूँ वज़ू बना लूँगा चला जाऊँगा, तो वो थोड़ी इसी कशमकश में वक्त हो जाता है। फालतू में नहीं कि मैं सोया रहता हूँ और वक्त हो जाता है, हम ऐसा नहीं होता कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी ज़रूरी मशगूलियत की वजह से 1-2 मिनट ताख़ीर होती है और ये जायज़ भी है, इमाम के लिए थोड़ी देर इंतज़ार किया जाएगा, ये ज़रूरी है। अगर इमाम ताख़ीर कर रहा है तो पीछे मुड़ के देखेंगे और नमाज होगी फ़ौरन भागेंगे। सलाम से तो इतनी चीड़ है कि नमाज होगी फ़ौरन भागेंगे पैर पटक के और चले पीछे मुड़ के देखने के लिए। तो ऐसे लोगों को भी समझना चाहिए, समझ रहे ना। अब देखें क्या है अक़ीदा, सुन्नियों का अक़ीदा क्या है। देखें, रश्क करो, अपने अक़ीदे पर रश्क करो, अपने अक़ीदे पर रश्क करो, जो हम नबी के तरीक़े पर, सहाबा के तरीक़े पर हैं। समझ रहे ना। हज़रत इब्ने उमर, कौन? हज़रत इब्ने उमर क्या फरमाते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में किसी को अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी के बराबर नहीं समझते थे। किसी को अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी के बराबर नहीं समझते थे। ये किसका अक़ीदा है? हज़रत इब्ने उमर का। ठीक है। उसके बाद दूसरी रिवायत देखें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू बकर हमारे सरदार हैं और हम में सबसे अफजल हैं। ये किसका अक़ीदा? वो तो हज़रत अली फरमा रहे थे, हज़रत उमर फरमा रहे हैं। यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? हज़रत उमर क्या फरमाया? क़ाल अन उमरा क़ाला अबू बकरिन सय्यिदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हमारे सरदार हैं अबू बकर और हम में सबसे अफजल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, हम में सबसे ज़्यादा महबूब हैं। ये फरमाया। और बहुत सारी हदीस पाक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका देने का हुक्म दिया। ये मैं अरबी मतन छोड़ रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी तर्जमा पढ़ रहा हूँ वक्त की वजह से। सदका देने का हुक्म दिया। आपका ये फरमान मेरे पास बहुत से माल से मुवाफिक हुआ। मैंने कहा कि अगर मैं अबू बकर से सबकत ले जा सकता हूँ तो आज ही सबकत ले जा सकता हूँ। ठीक है, आज ही सबकत ले जा सकता हूँ। ये ग़ज़वा तबूक के मौके पर ये बात, ये हदीस पाक है। तो फरमाते मैं अपना आधा माल लेकर हाजिर हो गया। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपने अहल के लिए क्या बाकी रखा? मैंने अर्ज़ किया इतना ही जितना कि हाजिर किया, यानी आधा लाए
اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر اپنا تمام مال لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ نے اپنے اہل کے لیے کیا باقی رکھا؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو باقی رکھا ہے۔ حضرت عمر آدھا لے کر گئے، حضرت ابو بکر پورا لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس موقع پر بھی حضرت عمر محبت میں، سبقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا بغض یا عناد، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، محبت میں چاہتے تھے کہ ہم سبقت لے جائیں، لیکن ابو بکر ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے حضرت عمر سے۔ یہ فضیلت ہے حضرت عمر۔ حضرت عائشہ کی روایت سنو گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہے اسے لائق نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی شخص اس قوم کی امامت کرے۔ تو جو امامت میں سب سے آگے ہوگا وہ سب سے افضل بھی ہوگا، وہ سب سے افضل بھی ہوگا۔ تو یہ تمام صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، تمام ائمہ کا بھی حدیث عقیدہ ہے، تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی مولا علی ہے، اور حضرت علی کو کوئی انبیاء سے اگر افضل مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں من کنت مولا فعلی جن، مولا کا یہ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ مولا کا مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ کبھی وضاحت کروں گا، وقت غالباً ہو چکا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدے کو خراب مت کرو ان رافضیوں کے چکر میں، ان بدعقیدوں کے چکر میں اپنا عقیدہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف پر قائم رہیں گے، اور ہمارا عقیدہ ہمارے پاس ہے، کتابیں موجود ہیں، نبی پاک نے ہمیں بتا کر نبی پاک گئے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ رافضیوں سے ہم نہیں سیکھیں گے، ہم رافضیوں سے نہیں سیکھیں گے، ہم سنیوں سے سیکھیں گے، ہم اپنے اکابرین سے سیکھیں گے۔ تمام امت کا یہ اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، تمام لوگوں کا یہ عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے، اور حضرت علی کی بھی فضیلت بیان کی جائے گی، اور ہم لوگ سب بیان کرتے ہیں۔ تمام غلام قادر اصدق علیہ رحمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے آباء و اجداد کا یہ عقیدہ ہے، ہم سبھی کا عقیدہ ہے، جنتے بھی پیر و مرشد ہے سنیوں کے سب کا یہی عقیدہ ہے، جس سے بھی پوچھو یہ کہے گا ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ پھر یہ رافضی ڈھول باجا کرنے والے، بڑے بڑے غیر شرعی بال رکھ کر کے ناچنے والے، فرضی مزار بنا کر طواف کرنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور ان رافضیوں کو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آؤ علی کی اولاد کے پاس، آج بھی ہاتھ میں بیعت کر لو، توبہ کر لو ہاتھ میں آ کر، تو آج بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تم آج بھی توبہ کر لو، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ من کنت مولا فعلی جن، مولا سے یہ لوگ، ان لوگوں نے استدلال کر لیا کہ حضرت علی جو ہے سب سے افضل ہے۔ قرآن میں تو مولا کے الفاظ موجود ہیں، مولا کے الفاظ موجود ہیں، اب اس کی صراحت آج نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتاؤں گا من کنت مولا فعلی جن، مولا کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس سے شیعوں نے کیا معنی مراد لیا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا اس پر کیا عقیدہ ہے، اور کس طرح سے ان لوگوں نے حدیث میں گڑبڑی کی ہے، حدیث سے غلط مراد لیا۔ اور غدیر خم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ لوگ کہتے ہیں غدیر خم میں تو 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، غدیر خم میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہی نہیں تھے، غدیر خم میں 1300 صحابہ موجود تھے، میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ غدیر خم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، اس بیچ میں ایک تالاب ہے، اس کو خم کہتے ہیں، تالاب یا کنواں، اس کو خم کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے غدیر خم کے تعلق سے غلط معنی مفہوم گڑھ لیا، اور اس کے بعد عید غدیر منانا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ عید غدیر ہے، اس میں حضرت علی کی فضیلت بن گئی، عید ویسے تو جزوی فضیلت کئی ساروں کی ہے، حضرت ابو بکر کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی کی، سب کی جزوی فضیلت ہے، تو کیا ہر معاملے پر ہر حدیث پر آپ یہ کرو گے کہ عید منانا شروع کر دو گے؟ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ وہی عقیدہ رکھو جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت علی سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں، اور میں اس حدیث کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں حدیث صحیح ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں، اور ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی کو مان کر دوسروں کو گالی نہیں دیتے۔ حدیث پاک میں جو حضرت علی کی محبت میں غلو کرے گا،
غلط نظریہ غلط عقیدہ رکھ لے گا وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے. تو ہم لوگ ہلاک والوں میں سے نہیں ہیں. ہم لوگ الحمدللہ معتدل رہنے والے ہیں, سب کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں, سب کی عظمت بیان کرنے والے ہیں. اور میں نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے, اگر کسی رافضیوں کو تکلیف ہو تو میری بات کا جواب دے, حدیث کو غلط ثابت کر دے, تو میں پھر اس کو مانوں گا کہ ہاں تم ہے علم والا لیکن کر نہیں سکتا ہے, کر ہی نہیں سکتا ہے. اور رافضیوں کو یہ چیلنج ہے میرا. آخری بات نوٹ کر لو بابو, آخری بات یہ نوٹ کر لو, پورے رافضیوں اور نیم رافضیوں کو کھلا چیلنج میں دے رہا ہوں. اگر رافضی اور نیم رافضی اس بات پر بات کرنا چاہے ہم سے, تو چاہے تو چشتی لائبریری آ جائیں, وہاں پر میں موجود ہوں, یا چاہے تو آپ جگہ منتخب کر لیں, میں وہاں پر آ جاؤں گا. اور تم جو جاہلوں کو بلائے نا, جاہلوں کو جس کو کتاب الفتن اور فتن کی تمیز نہیں ہے, اس کو جو بلائے نا, ان جاہلوں کو بلا لو. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ کبھی زندگی میں نہیں بیٹھ سکتا, قیامت آ جائے گی. اس کے بعد سورہ دہر کی آیت پیش کر کے اس نے سورہ دہر کا غلط ترجمہ کیا. ایک آخری بات سن لو, آخری بات, سورہ دہر کی آیت کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں نہیں ہوگا, سمجھے, وہ سورہ دہر کی آیت کیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سورہ دہر کیا ہے, قرآن ہے نا, موبائل سے دیکھ لو چاہے کہیں سے دیکھ لو. اچھا وہ ایک چیز اور بول رہا, حدیث مقطوع ہے, حدیث مقصوع ہے. بندہ کو حدیث کی قسمیں بھی نہیں معلوم, اس کو بولنے بھی نہیں آ رہا کہ حدیث مقطوع کیا ہے, حدیث مرفوع کیا ہے. یہ مقطوع کو مقصوع ہے, حدیث مرفوع, بکلول کہیں کے, تم کو اتنا ہی بولنے نہیں آ رہا, تم کیسے عالم ہو گیا. عالم علم نہیں ہے, وہ جوہلا بولتے ہیں نا, ان لوگ سب جاہل ہوتا ہے. تو جاہل کے بیچ میں بولتے ہیں نا, اندھا میں کانا رہ جائے, وہی والا معاملہ ہے. وہ انگریز ایک گاؤں میں آ رہا تھا نا, ایک آدمی تھا وہ بھی جاہل ہے, تھا اس کو کلی یس گڈ گڈ بولنے آتا تھا. تو انگریز آیا تو سب لوگوں نے کہا تم ہی ایک تو پڑھے ہوئے, تم ہی آگے ہو جاؤ گے. انگریز آیا, سب لوگوں نے سوچا کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے, یہ بات کرے گا, ہم کو بتا دے گا کیا انگریز بولنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آدمی لوگ جب انگریز آنے والا رہا تو آدمی لوگ اس کو آگے کر دیا, بولا کہ تم ہی پڑھا لکھا, تم ہی جواب دے سکتا ہے انگریز کی بات کا. اب انگریز آیا, انگریز پوچھ رہا واٹس یور نیم, واٹس یور ولیج نیم, وہ بولا گڈ گڈ گڈ, مارا ایک تمازا میں چلا گیا. اب لوگوں نے پوچھا کہ تم کو مارا کیوں انگریز, تو لوگوں نے کہا کہ انگریز کہہ رہا تھا کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو, اس گاؤں میں کیا کر رہے ہو. سمجھے, تو یہ معاملہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. جاہلوں میں وہ بھی گھس گیا, وہی جاہل انگریز میں وہ بھی گڈ گڈ بھائی بھائی کر کے گیا. لوگوں نے سمجھا ارے بھائی تو بہت بڑا عالم ہے, اور سب لوگوں نے اس کو عالم تسلیم کر لی. مجھ کو کچھ جوہلا نے آ کر کہا حضرت دیکھیے بخاری پیش کا, مطلب ہے بخاری نہیں ہو مشکات ہے. اس کے بعد بول رہا یہ سیاستہ کا نچوڑ ہے, بخاری مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی سیاستہ کا نچوڑ نہیں ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, بخاری اور مشکات شریف کا درس ہر جمعہ کو ہم دیتے ہیں, اور عربی نسخہ سے دیتے ہیں اجمیری مسجد میں جمعہ سنیچر کو. ہر جمعہ سنیچر درس ہوتا ہے مشکات شریف کا. اور کتاب الفتن ہو یا کوئی باب ہو, ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم ہر بات کو پڑھتے ہیں اور ہر بات کی تمیز جانتے ہیں, اور پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ امامت کر رہا ہوں, مدرسہ ہمارے ذمے میں نہیں ہے, مطلب کہیں پر میں اس فیلڈ میں نہیں ہوں کہ میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں, یہ کہنے کا مطلب ہے میں امامت کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھا نہیں سکتا ہوں, اسٹوڈنٹ پیدا کر سکتا ہوں. اور کئی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو آن لائن پڑھ رہے ہیں, اور عید بعد انشاءاللہ ائمہ حضرات جو حفاظ قاری ہیں ان کو درس نظامی عالم کا کورس بھی کروانے کا ارادہ میں کر لیا ہوں مکمل طریقے سے. تو یہ نہ سمجھے کہ امامت کرنے والا مولوی سب ویسا ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. کئی اسٹوڈنٹ پیدا کر چکا ہوں اور ہیں اسٹوڈنٹ کئی الحمدللہ. اب دیکھیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا, سورہ دہر کا ترجمہ کیا ہے. اب دیکھیں سورہ دہر کا کیا ترجمہ کیا, میں آپ کو سورہ دہر هل اتى على الانسان حين من الدهر شيء میں دکھا رہا ہوں. سورہ دہر ہے, آپ کو جا کے 29واں پارہ میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں, مجھ کو معلوم ہے آپ کی دعا سے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 12 کا ترجمہ اس نے کیا کیا, وَجَزَاءً بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا, اور انہیں تر و تازگی اور خوشی دے گا, اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا وہ جنت میں. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے, اللہ ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے
بدلے میں دے گا. آیت نمبر 11 کا ترجمہ. اس نے کیا کر ترجمہ کیا کہ اللہ رب العزت اہل بیت کا شکریہ ادا کرتا ہے. کہاں سے یہ آیت پیش کی اور کہاں, مطلب دور دور سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اللہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہاں پر کہیں دور دور سے پورے سورہ دہر میں کہیں سے یہ آیت کریمہ نہیں ہے, پورے سورہ دہر میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ اہل بیت کا شکریہ ادا, کہیں نہیں ہے. اور اس نے کیا کہا کہ اللہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرتا ہے. کیا کہا, یہ ترجمہ کیا. قرآن کی غلط ترجمانی کر رہا وہ گھامڑ مردود, اور تم اس کا سن رہے اور کہہ رہے واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. تم کدھر جا رہے ہو بھائی, تم کس گڈھے میں گرنا چاہ رہے ہو, تم کدھر ہو. کچھ جاہل لوگ جا رہے ہیں باضابطہ, ہاں بہت اچھا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو بس نہیں آ پائیں کوئی بات نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. گٹمٹ کرنا چھوڑو, صحیح موقف پہ قائم رہو, صحیح موقف پر. ایمان اور عقیدہ اصل ہے, ایمان اور عقیدہ. ایمان اور عقیدہ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی. ایسا نہیں قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. اس لیے گڑبڑ کرنا چھوڑو, صحیح موقف پر قائم رہو. کچھ لوگوں نے تو غلام قادر ازدک کی صحبت علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی ہے, لیکن وہ بھی بھٹک گئے. حضرت کی صحبت اختیار کی پھر بھی بھٹک گئے. اور کچھ لوگوں نے تو بڑے بڑے ائمہ کی صحبت اختیار کی, وہ بھی بھٹک گئے. تو بھائی یہ ہدایت جو ہے نا, جو لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں پھر وہ مکمل گمراہی ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا پھر امکان ہے کہ اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا, اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا. اسی لیے بولتے ہیں کہ دورنگی چھوڑ ایک رنگ ہو, سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو. دورنگی چھوڑو ایک رنگ ہو, ایک رنگ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.